Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. So dear student, آج ہم انشاءاللہ 1973 کے آئین کی جو اسلامی دفعات تھیں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شہریوں کے فرائض ہے. یہ شہریوں کی جو رسپانسبلٹیز آف سٹیزن، تو اس میں جو سٹیزنس ہیں اس کے رسپانسبلٹیز کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. تو شہریوں کی جو فرائض ہیں وہ ہم ذیل میں بیان کریں گے کہ اس میں شہریوں کی جو فرائض کون کون سے ایسے فرائض ہیں جس میں 1973 کے آئین کے تحت اور اس میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئی ہیں، اور کون کون سے جو ملک میں جو قوانین کے تحت وہ فرائض جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں. تو ذیل میں ہم شہریوں کے فرائض کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے شہریوں کو جہاں مساوی حقوق حاصل ہیں ان میں کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، یعنی جس میں سے کون کون سی ایسی چیزیں جس میں ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیں حقوق، اور فرائض کے انجام پر. یعنی وہی حقوق، کیونکہ حقوق و فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی کو بنیاد بنا کر ان میں توازن قائم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. پاکستانی شہری کے جو فرائض ہیں وہ ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ذمہ داری، حقوق اور فرائض میں شامل ہیں. تو سب سے پہلے پاکستان کے جو شہریوں کے جو فرائض ہیں وہ نمبر 1 میں ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ملک سے وفاداری ہے. یہ پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک اچھے شہری اور پاکستانی شہری ہونے پر یہ لازم ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا وفادار رہے. یعنی اس میں ایک اچھی شہری ہونے کے ناطے ملک سے وفاداری اس کا ایک لازمی جز ہے، اور ایک اچھے شہری پاکستانی پر لازم ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا وفادار رہے اور کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو ملک کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتا ہو. یعنی اس میں ملک سے وفاداری میں جو ریاست پاکستان کا وفادار ہو اور اس میں ایسا عنصر نہ پایا جاتا ہو، کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا جو وابستگی یا تعلق نہ ہو جس میں ریاست پاکستان کے ساتھ یا ملک سے غداری کا اس میں عنصر شامل ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے قانون کا احترام. قانون کا احترام بھی ایک اچھے شہری ہونے کی ایک علامت ہے. ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے. یعنی اس میں اخلاق کے دائرے میں اخلاقی اور قانونی فرض یہ بھی بنتا ہے کہ اس میں وہ تمام ملکی اور ریاستی قوانین کا احترام کرے. یعنی اس میں جتنی بھی ریاستی اور ملکی قوانین کی پاسداری ہونا یا پاسداری کرنا ضروری ہے، اور کسی بھی صورت میں قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. یعنی اس میں قانون کے احترام میں اخلاقی طور پر، قانونی طور پر ہر ایک شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں قانون کا احترام کرے، اور اسی کے ساتھ ملکی یا ریاستی قوانین کی پاسداری اور اس کا احترام اس پر لازم ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. پھر اس کے ساتھ ہے ٹیکسوں کی ادائیگی. ٹیکس پے کرنا یہ بھی ایک اچھے شہری ہونے کی اس کے جو حقوق و فرائض میں شامل ہیں. شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ تمام ٹیکس بر وقت ادا کریں. یعنی اس میں بر وقت ادائیگی.
लाजमी है, क्योंकि इनकी अदायगी के बगैर हुकूमती इंतज़ाम चलाना, यानी इन टैक्सों की वजह से क्या होता है, हुकूमती इंतज़ाम चलाना आसान हो जाता है, और इसी के साथ साथ आवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती काम करना मुमकिन नहीं होता। ये इसी के बगैर अगर कोई टैक्स की बराबर अदायगी नहीं करता तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके तमाम शहरों पर इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कानूनी दायरा कार के रहते हुए इसमें तमाम हुकूमती इंतज़ाम चलाने की वजह से तमाम टैक्सों की अदायगी बर वक्त किया करें। फिर इसके बाद है वोट के हक़ का सही इस्तेमाल। वोट पोल करना और उसके इस्तेमाल का सही हक अदा करना। वोट के हक का इस्तेमाल यानी सही इस्तेमाल हर अच्छे शहरी की जिम्मेदारी है, और इसमें अहम तरीन फ़राइज़ में शामिल हैं। शहरी को चाहिए कि वो दयानतदार, ईमानदार और मुखलिस लोग सामने लाएं और इसी की मौजूदगी में उसको वोट दें, और अच्छे किरदार के हामिल उम्मीदवारों को वोट दें, और ताकि मुल्क के सियासी इंतज़ाम और इसकी सियासी निज़ाम की मजबूती और फिर बदगुमानी का ख़ात्मा किया जा सके। यानी इसमें से जो किरदार के लिहाज से यानी अच्छे किरदार के जो मालिक थे उनका इंतखाब करना, उनको वोट देना और वोट का सही हक इस्तेमाल करना, उनका हक इस्तेमाल करना इसमें शामिल है, ताकि सियासी निज़ाम मजबूत हो और इसी के साथ साथ मुल्क से बदगुमानी का खात्मा हो सके। इसके साथ साथ पाँचवा जो पॉइंट है, इसमें शहरी के जो फ़राइज़ रियासत में कौन कौन से फ़राइज़ होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें सबसे 5वें नंबर पर है वो है समाजी खिदमत। समाजी खिदमत यानी लोगों की खिदमत करना। एक जमहूरी मुल्क का शहरी अखलाकी तौर पर इस बात का पाबंद होता है कि वो समाजी खिदमत और माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम कर सके। माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करना, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, ये शहरी अखलाकी तौर पर उसका फ़र्ज़ बनता है। फिर इसके बाद है कौमी मफादात की बालादस्ती। कौमी मफाद यानी इसमें हम नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, न कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम देखते हैं। तो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुल्की और कौमी मफाद को मुल्की मफादात, कौमी मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दें, और इसी के साथ साथ अपने कौमी मफादात को ज़ाती मफादात पर तरजीह दें, और ऐसी तमाम सरगर्मियों से दूर रहें जो कौमी मफादात के मुनाफी हो। ऐसी सरगर्मियों से हमें दूर रहना चाहिए जिसमें हमारे कौमी मफादात की बालादस्ती को नुकसान पहुँचता है, और हमारे यहाँ हम अपने ज़ाती मफादात को यकसर तौर पर हम नज़रअंदाज करना चाहिए, और इसी के साथ हमें मुल्की मफादात और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और ताकि मुल्क की तरक्की के लिए हम सबसे बुनियादी तौर पर कौमी मफादात की बालादस्ती को यकीनी बनाएँ। तालीम का हक यानी तालीम के हुसूल का जो हक है, तालीम
تعلیم کا حصول یعنی ہر ایک شہری کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تعلیم کا حاصل کرنا جہاں حقوق کا حصہ ہے وہاں اس کا شمار فرائض میں بھی ہوتا ہے. یعنی تعلیم کا حق جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا حقوق میں بھی شامل ہے اور پھر اس کے بعد یہ فرائض میں بھی شامل ہیں کہ ہر کوئی تعلیم کے حصول کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور اس اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں. یعنی اس میں چاہے وہ حقوق سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے وہ فرائض سے تعلق رکھنے والے ہوں خود تعلیم حاصل کرنا اپنے بچوں پر تعلیم حاصل کرنا. یعنی ان میں سے آپ کی بہتری تعلیم کا حاصل کرنا جہاں حقوق کا حصہ ہے تو اس میں حقوق بھی آتے ہیں اور فرائض بھی آتے ہیں. یعنی آپ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں پر بھی تعلیم یعنی اس کو بھی تعلیم دلوائی جائے تاکہ وہ ایک اچھا اور ایک باعزت طور پر شہری بن سکیں. پھر اس کے ساتھ ہے محنت. یعنی محنت میں جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ہاں ذمہ داریوں میں فرائض میں شہریوں کی آتی ہے کہ اس میں ہر ایک بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی بہبود کے لیے اپنے ہی معاشرے کی ترقی کے لیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بہتر طور پر ہر شہری کی ذمہ داری کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. یعنی اس میں ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ آپ محنت مزدوری اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے محنت مزدوری سے کام لینا اور حلال رزق کمانا اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ملک کی بقا و ترقی کے لیے اپنے یا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے انسانی حقوق. یعنی انسانی حقوق میں ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق میں سب سے بنیادی چیز وہ حقوق جو بنیادی طور پر تمام انسانوں کو حاصل ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ہم اسلام کی پاسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاسٹ ہسٹری ہے تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے تھے ہیومن رائٹس کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خطبات کی جو ارشادات تھے اس کو پوائنٹس بنا کر پھر 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ جو عالمی مشہور ہیں برائے انسانی حقوق کے حوالے سے جو 1948 کو وہی پوائنٹس جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور اس کے ارشادات کی روشنی میں پھر 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جو عالمی منشور پیش کی تمام انسانوں کے لیے تو ان کے لیے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق کا تصور جو 1400 سال پہلے دیا تھا یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا. یعنی اس میں
जो चार्ट के तौर पर इंसानी हुकूक का जो चार्ट था, तो चार्ट के तौर पर जब हम उसको बात करते हैं तो इंसानी हुकूक के हवाले से खुतबा हुज्जतुल विदा में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में इंसानी हुकूक का चार्ट पेश किया गया। और फिर 10 दिसंबर 1948 को एक मुतहदा है कि जो आलिम मंशूर थी बराए इंसानी हुकूक के हवाले से उस पर काम किया गया और तमाम दुनिया के सामने पेश किया। जदीद दौर में भी इंसानी हुकूक को काफ़ी अहमियत दी गई है और हर मुल्क में जमहूरियत की तरफ जो रवादवां है और दसातीर को अपनाना शुरू किया गया। तो इससे पहले जिसमें दसातीर आते हैं मुख्तलिफ, यानी इसमें आईन आते हैं, हर एक आईन हर एक मुल्क का अपने दस्तूर होता है, उस दस्तूर की रोशनी में वो अपने आईन और कवानीन बनाते हैं और इसी के मुताबिक वो अपने मुल्क पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यही वो आलमी मंशूर जो हम इंसानी हुकूक के हवाले से जो खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक का चार्ट पेश किया था और उसमें खुतबा हुज्जतुल विदा में इंसानी हुकूक के हवाले से जितनी भी जो पॉइंट्स थे, जितनी भी हुकूक के हवाले से बात की गई थी, गुलामों के बारे में, औरतों के हुकूक के हवाले से, बच्चों के हुकूक के हवाले से और फिर मर्दों के हुकूक के हवाले से और हर एक एंगल पर और हर एक ज़ाविये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पॉइंटों को मुकम्मल कर दिया था। तो वही तो 10 दिसंबर 1948 को जब आलमी मंशूर बराए इंसानी हुकूक पेश किया गया तो इसमें सबसे पहले फ्रांस की तकलीद करते हुए हर मुल्क के दस्तूर में बुनियादी हुकूक का एक बाब शामिल किया गया। इसी तरह जब पाकिस्तान ने 1956 का पहला दस्तूर शामिल किया तो दस्तूर में अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले 1956 के जो दस्तूर का, फिर इसके साथ 1962 का और फिर इसके साथ तीसरा आईन 1973 का जो आईन था। तो इसमें जितने भी इस्लामी दफात का इजाफा हो चुका है और फिर इसके साथ साथ इसमें जितनी भी इंसानी हुकूक के हवाले से जो जिक्र मौजूद हैं तो तमाम खुतबा हुज्जतुल विदा के हवाले से जितने भी इरशादात की रोशनी में तमाम जो मुकर्रर करदा जो इंसानी हुकूक बराए अक़वाम मुत्तहिदा जो आलिम मशहूर हैं या इसमें दसातीर के ज़िक्र हैं, तो रफ्ता रफ्ता दीगर ममालिक ने भी अपने दसातीर में और मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए। उसी कवानीन की रोशनी में उन्होंने अपने आइनों को मुरतब कर दिया और जिस तरह फ्रांस की तकलीफ सबसे पहले फ्रांस ने अपने मुल्क के लिए आइन और कवानीन बनाए और रफ्ता रफ्ता फिर उसमें तमाम लोगों की तकलीद ममालिक ने तकलीद कर दी और इसी के साथ साथ अपने मुल्क के लिए कवानीन और आइन बनाने शुरू कर दी। इसी तरह जब पाकिस्तान 1956 में पहला दस्तूर लागू किया गया तो बुनियादी इंसानी हुकूक का एक बाब भी इसमें ज़रूर शामिल किया गया। इस दस्तूर की मनसूखी के बाद जब 1962 का आइन शामिल कर दिया गया और दस्तूर बनाया गया तो बुनियादी इंसानी हुकूक का बाब इसमें शामिल न था। 1962 के जो आइन थी पाकिस्तान की, इसमें इंसानी हुकूक के हवाले से कोई बाब वगैरह कोई चित्र वगैरह शामिल नहीं था। फिर इसके बाद जब 1973 का आइन आने लगा तो फिर इसके बाद दूसरी तरमीम के ज़रिए इसमें बाब शामिल कर दिया गया। लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस और कुछ तरामीम करके 1962 के आइन में कुछ तरामीम करके फिर इसके बाद इनमें से इस्लामी दफात का और रफ्ता रफ्ता इसमें इंसानी हुकूक यानी बराए इंसानी हुकूक के हवाले से जितने भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स थी इसमें शामिल कर ली गई और उसमें तरमीम कर दी गई, उसमें शामिल कर दिया गया। 1973 में दस्तूर को भी असम्बली ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया और इसमें भी बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से जो तमाम बातें पहले से जो मुकर्रर कर थी जो थी खुतबा हुज्जतुल विदा के इरशादात की रोशनी में उसमें शामिल कर दी गई थी। लिहाजा इंसानी बुनियादी हुकूक का हुकूक जो अमूमन मुल्क की दसातीर के जो अता करदा होते थे तो या अता करदा होते हैं तो उसी को बुनियाद बनाकर चाहे हम पाकिस्तान में 1956 के आइन की बात करते हैं, 1962 जो बाद में इन्होंने तरामीम करके उसमें शामिल कर दी गई इंसानी हुकूक के हवाले से जितने भी पॉइंट्स थे और फिर इसके बाद 1973 में इस्लामी दफात इसमें शामिल कर दी गई और इंसानी हुकूक के हवाले से इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें इजाफा कर दी गई। इसमें के साथ साथ अगर हम खुतबा हुज्जतुल विदा में इंसानी हुकूक के हवाले से अगर हम इसका जिक्र करें तो खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के लिए तमाम इंसानियत के लिए
جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے یا ارشادات فرما رہے تھے، تو اسی کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے تھی۔ تو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم شان خطبہ دیا تھا، یعنی اس خطبے کے ارشادات کی روشنی میں انسانی حقوق کا جو چارٹر تمام دنیا کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ دیگر ممالک نے اس کی تقلید کر دی، اور جس طرح پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 10 دسمبر 1948 میں جو انسان کی حقوق کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا جو عالمی منشور تھا وہ پیش کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں تمام بنیادی انسانی حقوق کا ایک جامع خلاصہ موجود تھا، اور اسی کی ارشادات کی روشنی میں تمام وہ چیزیں اس میں شامل تھیں، یعنی انسانی حقوق و فرائض کے حوالے سے سب بہترین اور جامع دستور تھا۔ یعنی ان ارشادات کی روشنی میں اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کا چارٹر یعنی اس کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو اس خطبے میں شامل انسانی حقوق و فرائض کے حوالے سے چند اہم نکات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان میں سے جو حقوق تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو اس چارٹر میں فرائض شامل ہیں، تو حقوق اور فرائض کی حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع میں جو پوائنٹس اس کا ذکر اس میں شامل کیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ انسانی مساوات تھا، یعنی انسانی مساوات کا فروغ اور احترام انسانیت۔ انسانی مساوات اور انسان کی جو احترام انسانیت ہے، اس عظیم الشان خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو برابر قرار دیا گیا کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، اور تمام انسانیت ہے وہ احترام کے قابل ہے، اور تمام انسانوں میں انصاف اور مساوات کی برابری کی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک برتا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہے جان و مال اور جائیداد کا تحفظ۔ جان و مال اور جائیداد کا تحفظ، اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان و مال عزت، انسان کی جان و مال عزت و آبرو، اور عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ جائیداد کو دوسرے انسان کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ یعنی کسی کی جان و مال کی، کسی کی عزت و آبرو کی، کسی کی جائیداد کو دوسرے انسان کے لیے حرام اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں سے جان و مال اور جائیداد کا تحفظ اس میں مضمر ہے اور اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ارشادات فرمائے، کون کون سے ایسی چیزیں تھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے مختلف پوائنٹس واضح کر دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین کے حقوق کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا اپنی عورتوں پر اور عورتوں کا اپنی مردوں پر مکمل طور پر حق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ حقوق کا خیال رکھنا، مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پوائنٹ میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے خطبہ مجدد پیدا کی جو پوائنٹس تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں حصہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں وراثت میں حاصل کرنے والے اور حصہ حاصل کرنے والے کے لیے بھی حقوق متعین کر دیے۔ وراثت میں حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں وراثت میں حصہ حاصل کرنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کسی کو وراثت میں اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو اس کی وراثت میں حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو اس کی وراثت میں حصہ سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو وراثت میں حصے کے حوالے سے، جان مال کے حوالے سے، عزت و آبرو جائیداد کے حوالے سے، دوسرے انسانوں کو عزت دینے کے حوالے سے، جو دوسرے انسانوں کے لیے جو حرام کرا دے اس کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا یا اس کی جائیدادوں کو کھانا، تو ان تمام چیزوں کا تعلق خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، جو وومن رائٹس کے حوالے سے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے، اس کے حقوق و فرائض میں شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو چاہیے کہ اس کے یعنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور نرمی کے ساتھ اس کو سلوک کرے، اس کو پیش آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت میں حصہ، یعنی زمانہ جاہلیت اگر عرب میں ہم دیکھیں تو اس میں وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو وہ مقام حاصل نہیں تھا معاشرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد کے بعد تمام لوگوں کو، تمام عورتوں کو حصہ ملا اور تمام لوگوں کو وہی عزت و مقام ملا۔ وراثت کے حصے میں کسی کو اس کی وراثت میں حصے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں وراثت میں حصہ حاصل کرنے کے حق کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ کسی کو وراثت میں اس کے جائز حقوق سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ امن اور رواداری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو امن یعنی پیس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے تحمل اور بردباری سے، یعنی تحمل اور بردباری کے امن اور رواداری کا درس دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یعنی اس میں معاف کرنا اور خود اس کی مثال قائم کرتے ہوئے زمانہ جاہلیت ایام جاہلیت میں قتل ہونے والے اپنے قریبی رشتہ دار عامر بن ربیہ ابن حارث بن عبد المطلب کا خون بھی معاف کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں امن اور رواداری کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ تحمل کے ساتھ بردباری کا درس دیتے اور پھر اس کے بعد تمام سب کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا، سے انتقام نہ لینا، یہ امن اور رواداری کو فروغ کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور اس کے یہ بھی اس کی انہوں نے مثال قائم کر دی کہ زمانہ جاہلیت میں
قتل ہونے والے اپنے قریبی رشتہ دار عامر بن ربیعہ ابن حارث بن عبد المطلب کا خون بھی معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اس میں شیری کے فرائض شامل تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خطبہ حجۃ الوداع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا انہوں نے اور انسانی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، غلاموں کے حقوق، بچوں کے حقوق کے حوالے سے، تمام انسانوں کے حقوق کے حوالے سے ارشادات فرمائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 10 دسمبر 1948 کو جب اقوام متحدہ کے عالمی منشور پیش کی گئی تمام دنیا کے سامنے، اور میں بھی وہی 30 پوائنٹس یعنی 30 پوائنٹس جو خطبہ حجۃ الوداع سے انہوں نے ماخذ کیے تھے اور اپنے حقوق اور تمام اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل کر دیے ہیں، اور تمام دنیا پر آج کتابوں کی شکل میں اور قانون کی شکل میں امپلیمنٹ ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔